السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین. اور ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں اس وقت شور ہے چیمپئنز کپ کا، اور اس وقت جو میچ جاری ہے وہ ہے محمد حارث کی اسٹیلینز اور شاہین کی لائنز کے درمیان، جس میں اسٹیلینز نے ٹاس جیتا ہے اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے، اور 174 فار 2 اس وقت سکور ہے. شان مسعود 41 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. اس وقت طیب طاہر اور بابر اعظم کھیل رہے ہیں. بابر اعظم جنہیں فارم تلاش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ ان کے لیے اچھا ہوا ہے کہ 50 کر چکے ہیں، 62 پہ کھیل رہے ہیں اس وقت. یہ دونوں کھلاڑی وکٹ پر موجود ہیں، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں آر اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب. شاہد صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ چیمپئنز کپ کی ایکسائٹمنٹ یہ فیصلہ آباد میں تو بہت زیادہ ہے، اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا چل رہا ہے اور اس سے فائدہ ہوگا؟ کرکٹ بورڈ نے اس کی ہائپ بڑی اچھی بنائی ہے. کرکٹ بورڈ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو فل مارکس دینے چاہیے کہ جس طرح اس کی ہائپ بنائی ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے منی ورلڈ کپ ہو رہا ہے پاکستان میں. اور فیصل آباد میں، ظاہر ہے فیصل آباد میں کافی عرصے بعد کرکٹ ہو رہی ہے اور سارے بڑے پلیئر کھیل رہے ہیں، اس لیے فیصل آباد کے کراؤڈ کے لیے بڑا اٹریکشن ہے. جی، اور آلموسٹ ویکینڈ ہی ہے، آج بھی کل بھی، اور پھر سنڈے کو ویک ڈے مطلب ویک کا چھٹی والا دن ہوگا، تو اس لیے زیادہ کراؤڈ آئے گا. اور فیصل آباد کے لوگ ظاہر کرکٹ اسٹاف بھی ہیں، کرکٹ کے لیے ترسے ہوئے ہیں، تو اچھا ایک ہائپ بنا ہوا ہے. اللہ کرے کہ اس سے جو ڈیزائرڈ ریزلٹ ہیں وہ بھی پروڈیوس ہوں، یہ پائپ ڈریم والی بات نہ ہو جائے. بالکل. ڈیزائرڈ ریزلٹس کی جہاں تک بات ہے تو اس وقت یہ گیم تو جاری ہے، اس پر تو ہم اتنی بات نہیں کر سکتے. کل جو میچ ہوا تھا جس میں مارخور نے آؤٹ کلاس کر دیا تھا پینتھرز کو، 160 رن سے کامیابی حاصل کی تھی اس میچ میں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. آلدو جلدی چھٹکارا حاصل کر لیا تھا ڈینجرس فخر زمان سے، لیکن پھر کامران غلام بہت اچھا کھیلے، افتخار اچھا کھیلے، اور سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئی پرفارمنس ٹیلنٹڈ ینگ کرکٹر عبد الصمد کی. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا پلیئر لگا، اور اس کی جو ہٹنگ ہے وہ زیادہ اچھی لگی. تھوڑا ٹائم شروع میں لے کے پھر اس نے ہٹنگ جو کرنی شروع کی، کلین ہٹس لگائیں. ابھی اس سال کے شروع میں پریزیڈنٹ کپ ون ڈے جو ٹورنامنٹ ہوا تھا اس میں بھی ایک اس کا 100 تھا، 115 ناٹ آؤٹ غالباً 90 کچھ بالز میں، اس میں بھی کوئی 4-5 چھکے تھے. تو ہمیں ایسے بیٹسمین چاہیے. اور پھر اس نے بالنگ بھی کی، بالر بھی کوئی ٹھیک ٹھاک ہی لگا، وہ اچھا خاصا لگا. فیلڈر بھی اچھا، اس نے کیچ رن آؤٹ وغیرہ بھی اٹیمپٹ بھی کیا ہے. کیچ باؤنڈری لائن پہ بڑا اچھا پکڑنے کی کوشش کی، جس میں اس کو تھوڑی سی انجری بھی ہوئی. تو اچھا کرکٹر لگ رہا ہے، اس کو ڈیولپ کریں، گروم کریں، ابھی سے بین اسٹوکس نہ بنا دیں. ہاں، یہ ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک ہی اننگ میں ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں فنیشر مل گیا، پاور ہٹر مل گیا. لیکن مجھے صرف ایک بات سمجھ میں نہیں آئی شاہد صاحب کہ یہ کوئی بہت ینگ نہیں ہے، یہ 24-25 سال ان کی عمر ہے، تو پھر یہ پی ایس ایل میں ہمیں کیوں نہیں نظر آئے؟ یہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں ہو پاتا ہمارے پریمیم اس ٹورنامنٹ میں؟ یہی سب سے بڑی پاکستان کرکٹ بورڈ کی، نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی، اور جتنے بھی ہائی پرفارمنس مینیجرز ہیں ان کی ایک کمزوری نظر آتی ہے کہ ٹیلنٹ ہائی لائٹ نہیں ہو پاتا. اور پھر ہمارے انڈر 19 کے بڑے سارے کرکٹرز جو ہے آدھے راستے سے غائب ہو جاتے ہیں. میں بار بار ایک فاسٹ بالر کی مثال دیتا ہوں، اس کا نام محمد آفتاب تھا. میں اور وسیم اکرم ایک انڈر 19 کا پاکستان کا میچ دیکھ رہے تھے 2014 کے انڈر 19 ورلڈ کپ میں. تو وسیم نے بھی کہا کہ اس میں محمد عامر کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے. ویسا ہی ایکشن تھا، اسی ٹائپ کی بالنگ تھی. ایک میچ میں اس نے 2 یا 3 آؤٹ بھی کیے، لیکن وہ شیخو پورہ میں کھو کر رہ گیا. اب شاید کہیں وہ کسی گروسری سٹور پہ کام کرتا ہے. تو ہمارے ہاں پلیئر آتے ہیں، وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتے، اسپاٹ نہیں ہو پاتے. اسپاٹ ہوتے ہیں تو کچھ پلیئروں کا بھی قصور ہوتا ہے، کچھ ہمارے ہائی پرفارمنس مینیجر جو ہمارے ٹیلنٹ اسکاؤٹس ہیں، جو ہمارے کرکٹ بورڈ میں اکیڈمی میں کام کر رہے ہیں، ان کا بھی قصور ہوتا ہے کہ اس کو پراپرلی گروم نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. اچھا، کل جو پینتھرز میں ہم نے دیکھا بہت ساری خامیاں تھی. ظاہر ہے جب آپ 160 رن سے ہاریں گے تو غلطیاں تو بہت ہوئی. سب سے زیادہ افسوس ہوا مجھے کپتانی کو لے کے. اب شاداب خان ساری دنیا میں لیگز کھیلتے ہیں، 2 سیٹ بیٹسمین کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے 5 اوور باقی ہیں، آپ نے 47 اور 49 اوور اسامہ میر سے کرایا ہے. تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے اس کو پٹنے کے لیے چھوڑ دیا. کپتانی آپ کو کیسی لگی کل؟ بری کپتانی کی. شاداب نے خود کچھ بھی نہیں کر سکا. 5 اوور میں 35 رنز، کوئی آؤٹ نہیں کیا، اور پھر جلد بازی میں ایک اسٹروک کھیلا. یہ ون ڈے ہے، یہ T20 نہیں ہے. اگر آپ نے 10 12 15 بالیں ڈاٹ بھی کھیل لی تو یہ پاکستان کا تو یہ خیر ہمیشہ سے خاصا رہا ہے کہ ڈاٹ بال کھیلنے ہمارے بیٹسمین کو بڑا اچھا لگتا ہے.
لیکن ڈاٹ بالز ون ڈے میں آپ کھیل سکتے ہیں. شروع میں آپ سیدھے بلے سے 10-15 بالیں کھیل لیں, آپ کے بلے پہ بال آنا شروع ہو جائے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اب آپ اسٹیڈی اسکور کر پائیں گے. تو یہ ون ڈے ہے, ون ڈے سمجھ کر کھیلتا. اور کپتانی میں بھی یہ سب سے بڑا جھول نظر آیا کہ اسامہ سے اتنا لیٹ اوورز کرائے, خود صرف 5 ہی اوور کرائے. تو آپ آ کے انیشیٹو لیں, بولڈنس دکھائیں. خود بھی پوری بالنگ کرتا, 10 اوور کرتا. اگر 9 اوور کرائے تھے اسامہ میر سے تو کم از کم 7-8 شاداب کو خود بھی کرانے چاہیے تھے. اچھا, ایک چیز چیک کرنے کے لیے کہ میں اور آپ ایک ہی پیج پہ ہیں, اس ایونٹ کا مین مقصد ٹیلنٹ تلاش کرنا ہے, بیک اپ پروڈیوس کرنا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ رضوان جو اپنی پلیس اتنی سیمنٹ کر چکے ہیں کہ آگے لگتا ہے فیوچر میں وہ کپتان بھی بن سکتے ہیں, تو وہ چوتھے نمبر پہ کیوں گئے؟ اگر عبد الصمد کو تھوڑا اوپر بھیج دیتے, یا وہ جو ٹیل اینڈر کی دہائی دے رہے ہیں اپنی افتخار, وہ تھوڑا اوپر چلے جاتے. وہاں جو 45 رن انہوں نے کیے اہم تو تھے, لیکن رضوان کو پروف کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, ظاہر ہے آگے پاکستان کا وائٹ بال کا بڑا اچھا خاصا سیزن آ رہا ہے. پاکستان نے آسٹریلیا میں 6 میچ کھیلنے ہیں, زمبابوے میں 6 میچ کھیلنے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں 6 میچ کھیلنے ہیں, پھر اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہے. تو ٹھیک ہے, رضوان کو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان کو واقعی ہائی لائٹ کرنا چاہیے خود بھی, اور خود سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہاں ہمیں اگر ٹیلنٹ اسپاٹ کرنا ہے تو ہم ینگسٹر کو کسی اوپر چانس دے دیں. آج کے میچ کی آپ مثال لیں, شاہین شاہ افریدی کی ٹیم میں عرفان احمد خان نیازی نہیں ہے, آج ریسٹ کرنا ہے. اگر ان کو کوئی فٹنس پرابلم نہیں ہے تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے, بہت غلط چیز ہے. وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل چکے ہیں, انہیں تو گروم کرنا ہے. ابھی وہ آسٹریلیا گئے تھے, وہ اے ٹور کی طرف سے, شاہین کی طرف سے انہوں نے ایک میچ میں سینچری بھی سکور کی ہے. دوسری ٹیم کا ماسٹر سٹروکس دیکھیں کہ انہوں نے محمد حارث کی ٹیم نے انہوں نے زمان خان کو ریسٹ کرایا. اگر تو وہ انجرڈ نہیں ہے, انفٹ نہیں ہے, تو یہ بھی بہت بڑی مسٹیک ہے. وہ بھی آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ کھیل چکا ہے, صرف ایک ہی ون ڈے اس نے کھیلا ہے. اگر اسے آگے آپ نے ون ڈے کھلانا ہے, وہ اچھا ڈیتھ بال کا بالر ہے, تو آپ پھر ان کو موقع دیں, زیادہ سے زیادہ میچ دیں گے تو وہ نکھریں گے نا. ریسٹ کرا کے بینچ پہ بٹھا کے تو وہ ڈیولپ نہیں ہوں گے. بالکل صحیح ہے. جلدی سے افتخار کی بات کر لیتے ہیں, جنہوں نے پچھلے دنوں یہ کہا ہے کہ میں تو مجھ سے آپ کیا ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں کہ میں مڈل آرڈر بیٹر کی طرح پرفارم کروں. کیا کہنا تھا وہ دکھا دیتے ہیں. میں مڈل آرڈر کا پلیئر نہیں ہوں, میں لو آرڈر کا ہوں. میں آپ جتنے بھی آپ میرے آل راؤنڈر نہیں ہوں, میں ٹیلنڈر ہوں. کیونکہ آپ جب دیکھتے ہو تو میں 7ویں 8ویں نمبر پہ کھیلتا ہوں. اور اگر آپ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں آل راؤنڈر اور جو مڈل آرڈر کا بیٹسمین ہوتا ہے وہ 5ویں چھوٹے 4 یا 5 نمبر پہ کھیلتے ہیں. میں 7ویں 8ویں نمبر پہ کھیلتا ہوں. تو آئی تھنک میں اپنے آپ کو ٹیلنڈر سمجھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ میں پرفارم کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے بھی اس پوزیشن پہ کھیلوں, وہاں پہ پرفارم کروں. مگر میں ہمیشہ جب بھی میں نے پاکستان کی طرف سے کھیلا ہوں تو میں 7ویں 8ویں نمبر پہ کھیلا. ٹھیک ہے, جو افتخار کہہ رہے ہیں وہ سٹیٹس جو ان کے آئیں گے نا, اس سے ان کی باتیں کچھ میچ نہیں کر رہی ہیں. تو پہلے ہم T20 دکھا دیتے ہیں کہ T20 میں کس پوزیشن پہ کتنی اننگز کھیلی ہیں, تو اس سے اندازہ ہو جائے گا. تو T20 میں 4تھ پوزیشن پہ 8 میچز کھیلے, 23 کی ایوریج ہے. 5th پوزیشن پہ 25 میچز کھیلے ہیں, 20 کی ایوریج ہے. 6th پوزیشن میں انہوں نے 10 میچز کھیلے ہیں اور یہاں پہ بھی 20 کی ایوریج ہے. 7ویں پوزیشن پہ تو ان کے اچھی پرفارمنس ہے, 41 کی ایوریج ہے. اور 8ویں پوزیشن پہ ایک بار کھیلے, وہاں 60 کی ایوریج ہے. تو خود ہی یہ 7ویں 8ویں پہ انہوں نے تھوڑا بہتر پرفارم کیا ہے. اور اب ODI پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں, وہاں وہ کس پوزیشن پر کھیلے. 4تھی پوزیشن پر ایک ہی بار کھیلے, وہاں 5 رن ہی بنائے ہیں. 5th پوزیشن پہ 2 بار کھیلے ہیں اور 38 ٹوٹل ان کے رنز ہیں. 6ٹھی پوزیشن پہ 16 میچز کھیلے ہیں, جہاں 461 رنز کیے ہیں اور 51.2. تو یہ 6ٹھی پوزیشن کے لحاظ سے بہت اچھے رہے ہیں. 7ویں پوزیشن پہ 5 میچز کھیلے. شاہد صاحب, موقع ان کو پاکستان کی جس طرح کی کرکٹ چل رہی ہے, آپ لیٹ آرڈر میں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ کو کئی بار موقع ملتا ہے, ہمارے اوپر کے آؤٹ ہو جاتے ہیں, وہاں اکثر یہ ناکام ہوئے ہیں. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میرا خیال ہے اس میڈیا ٹاک سے پہلے افتخار نے نیو یارک والا پاکستان بھارت کا میچ دیکھا تھا, جس میں وہ 7ویں نمبر پر گئے تھے اور بمراہ کے سامنے کافی اسٹرگل کیا تھا. وہ میچ جتوانے والا میچ تھا. جب وہ بیٹنگ کرنے گئے تھے تو 21 گیندوں میں پاکستان کو 32 رنز چاہیے تھے. پاکستان میچ جیت سکتا تھا اگر افتخار اچھا کھیلے, لیکن وہ بمراہ کے خلاف بڑا اسٹرگل کیا انہوں نے. T20 کی 55 اننگز میں 43 دفعہ وہ ٹاپ 6 میں گئے ہیں. ون ڈے کی 24 اننگز میں 19 دفعہ وہ ٹاپ 6 میں گئے ہیں. بھائی پھر اور کیا چاہیے آپ کو, آپ تو ٹاپ 6 میں ہی کھیل رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ODI کرکٹ میں افتخار کا نمبر 4تھا بنتا ہے. لسٹ اے میں اگر آپ اس کا ایوریج دیکھیں تو وہ 48 کا ایوریج ہے لسٹ اے میں اس کا,
اور اس کا اسٹرائک ریٹ 93 کا ہے. وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے لسٹ اے میں, یعنی 50 اوور کا جو میچ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے وہ سیٹ ہونے میں, لیکن بعد میں پھر وہ تیز کھیلتا ہے. لیکن T20 میں ایسا نہیں ہے. وہ ون ڈے کا بہت ہی اچھا پلیئر ہے, لسٹ اے کا بہت اچھا پلیئر ہے, لیکن ہم نے اسے ون ڈے میں اتنا یوز نہیں کیا. یہ تو ہماری چیمپئن شپ اگر کسی ٹیم کو ملے تو پاکستان کو ملے کہ کوئی ون ڈے میں پرفارم کرتا ہے تو اسے T20 کھلا دیتے ہیں, جو T20 میں کرتا ہے اسے ون ڈے کھلا دیتے ہیں, اور جو وائٹ بال میں کرتا ہے اس کو فوراً ریڈ بال میں ڈال دیتے ہیں. سائم ایوب کی مثال آپ کے سامنے. گوئنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ابھی یہ چیمپئنز کپ چل رہا ہے, تو ان کو رضوان کو چاہیے کہ ان کو چوتھے نمبر پہ بھیجیں تاکہ وہ اس پہ سیٹل ہو جائے. اس میچ میں بھی جو پاکستان بھارت والا میچ تھا, شاداب افتخار سے اوپر گیا اور اماد وسیم افتخار سے اوپر گیا, اسی لیے افتخار کا 7واں نمبر آیا, اس لیے کہ عثمان خان بھی اس میچ میں کھیل رہے تھے, بابر بھی کھیل رہے تھے, اور ہماری اوپننگ رضوان اور سائم ایوب پہ تھی. تو ہم اس طرح اگر اپنے پلیئروں کو ضائع کریں گے, ODI کرکٹ میں 100% سارے ایکسپرٹس یہ بولتے ہیں اس کے لیے, افتخار کے لیے, کہ وہ 4 نمبر کا پلیئر ہے, وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے. T20 میں ٹھیک ہے فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, لیکن انڈیا والے میچ میں آپ کو ایک سالڈ اننگز چاہیے تھی. اتنا بڑا ٹوٹل نہیں تھا 120 کا, آپ کو افتخار کو بھیج کے اس کو کہنا چاہیے تھا کہ تمہیں اسٹرائک روٹیٹ کرنی ہے اور 120 رنز تک جانا ہے. بالکل صحیح ہے. تو کرکٹ پہ کافی بات ہو گئی اور چیمپئنز کپ جاری ہے, تو آنے والے دنوں میں بھی اس پہ رہے گی. موونگ آن, بات کرتے ہیں قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے, اور ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان ٹیم بہت ہی زبردست پرفارمنس دکھا رہی ہے, اور کل ہمارا مقابلہ ہے بھارت سے, اور جب بھارت سے میچ ہوتا ہے تو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں آلریڈی کوالیفائی کر چکی ہیں. ٹیم کے کوچ طاہر زمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. طاہر صاحب, مجھے بتائیے گا, ٹیم ناقابل شکست رہی ہے, اب تک کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ اب تک کی جو ٹیم کی کارکردگی ہے, ہم نے 2 میچ برابر کھیلے ہیں شروع میں, پھر آہستہ آہستہ ردم پکڑا اور 2 میچ جیتے ہیں, سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے. میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ لڑکوں نے محنت کی ہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ سارا کریڈٹ لڑکوں کو جاتا ہے کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ ہاکی میں اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنے. امید کر رہے ہیں کہ جو آنے والے میچز ہیں ان میں بھی یہ اچھا پرفارم کریں گے. جب یہ ٹاسک لی تھی میں نے ہیڈ کوچ کی, یہ ایک مشکل فیصلہ تھا, لیکن پھر بھی وقت کی ضرورت تھی کہ پاکستان کی ہاکی میں کنٹریبیوٹ کیا جائے اور لڑکوں کو ان کی رہنمائی کی جائے ان کے بہتر کھیل پیش کرنے کے حوالے سے. لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. آنے والے وقتوں میں ہمیں ایک بڑی جامع قسم کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی تاکہ پاکستان اس کے کھوئے ہوئے مقام واپس دلا سکے. یہ ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ ہوگی اور ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہوگی, ایک ٹیم ورک ریکوائرڈ ہے اس کے لیے. آنے والے وقتوں میں کوشش کی جائے گی کہ جو سارے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلیبریشن کی جائیں اور ہم اپنے لیے ایک ایسا پروگرام بنائیں جو لانگ ٹرم ہو اور ڈائریکشن ٹھیک ہو, اور اس پروسیس کی کنٹینیوٹی کے ساتھ ہم پاکستان ہاکی کو دوبارہ اس مقام پر لے آئیں جہاں پاکستان کا ہر ہاکی لیول اسے دیکھنا چاہتا ہے. اچھا, کل ہمارا میچ ہے بھارت سے, وہ مشکل حریف ثابت ہو سکتے ہیں, وہ بھی ایونٹ میں بہت زبردست کھیل رہے ہیں. ہماری تیاری کیسی ہے؟ انڈیا والے میچ میں جو کل ہم کھیلنے جا رہے ہیں اس میں بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ایک ہائپ کریٹ ہو گئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ انڈیا ہائی پرفارمنس لیول پہ ہاکی کھیل رہا ہے اور ہم تھوڑا ہماری جو رینکنگ ہے وہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود ساری حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پھر بھی پوری کوشش کریں گے کہ ایسے ٹیکٹکس کو اڈاپٹ کیا جائے جس سے انڈین ٹیم کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں شروع میں, اور پھر کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ہر میچ جیتنے کے لیے جاتے ہیں کہ اگر اس میں جیتنے کے چانسز پیدا کر سکیں مشکلات پیدا کر کے انڈیا کے لیے, تو پھر ہم اس میچ کو بھی جیتنے کی کوشش کریں. ایک پازیٹیو جو عنصر ہے, لڑکے جیسے پہلے سے ڈسپلنڈ ہو گئے ہیں, آرگنائز کھیل رہے ہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں, اور میں جیسا کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ ہماری ٹیم کے لڑکوں کو جاتا ہے. کپتان وائس کپتان ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, جونیئر لڑکے جو ہیں وہ بہت ایکسٹرا ایفرٹس لگا رہے ہیں. سو یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو انپرڈکٹیبل ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. ہمارے پر لڑکوں کے پاس سب کچھ ہے, جیسے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا سرپرائز بھی کر سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے میچ میں, اور اسی امید کے ساتھ ہم کل کے میچ میں انڈیا کے خلاف گراؤنڈ میں اتریں گے انشاءاللہ. طاہر زمان صاحب, بہت بہت شکریہ اینڈ وی وش یو ویری بیسٹ آف لک. شاہد صاحب, کرکٹ پہ تو ہم نے بہت بات کی ہے, ہاکی پر جس طرح سے پاکستان ٹیم کھیل رہی ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھ کے. جو ہم نے 2 میچز ڈرا بھی کیے ہیں وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہم پینک کر گئے, وہ بھی جیتے ہوئے میچز تھے. بالکل, آخری لمحات میں جو گول ہوئے اور پہلے 2 میچ ہمارے ڈرا ہوئے وہ اچھے نہیں ہوئے, لیکن چائنا کا میچ بہت ہی اچھا کھیلا. 5-1 بڑی ریمارکیبل وکٹری ہے,
اور لڑکوں میں تھرک نظر آ رہی ہے, لڑکوں میں سپیڈ نظر آ رہی ہے, لڑکوں میں گول کرنے کی صلاحیت نظر آ رہی ہے. اور اوور آل جس طرح طاہر نے کہا کہ بڑے سارے اسٹیک ہولڈرز کو لے کے چلنا پڑے گا. پی ایم شہباز شریف نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ہاکی کے لیے, وہ بڑے ڈٹرمنڈ ہیں ہاکی کو لفٹ کرنے میں, اٹھانے میں. رانا مشہور جو ان کے ایڈوائزر ہیں وہ بڑا اچھا کہتے ہیں, ادر دین وہ جو ان کا کارٹون ٹائپ ایک ویژن وہ آیا تھا ویڈیو کے, سر یہ آپ کا ویژن ہے. اس کے علاوہ اگر واقعی ریئل جینوئن چیزیں ہوں گی تو ہاکی اوپر آئے گی. اور اس طرح کی ایفرٹس ہیں, اور بہت سے ہمارے ہاکی کے پلیئر ایڈورٹیزمنٹ میں نظر آنے لگے ہیں. ایک پرائیویٹ ادارہ بھی کام کر رہا ہے ہاکی پلیئرز کو اٹھانے کے لیے, ان کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں اگر ہوں گی تو ہماری ہاکی جائے گی. کسی بھی کھیل میں جب تک پیسہ آتا ہے, جب تک پاپولیرٹی آتی ہے, جب تک رزلٹ آتے ہیں, تبھی اس کی گروتھ. بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی سے پروگرام میں تھے. پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.